میں انہیں ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں، لیکن بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انہوں نے جو فرمایا ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انہیں کو پراپرلی بریف بھی نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ سر، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آلریڈی پہلے یہ بتایا تھا کہ وہ حلقہ بندیوں کا عمل جو ہے 14 دسمبر تک مکمل کر لیں گے۔ جب بڑی ہاہاکار مچی تو ابھی چند ہی دن قبل الیکشن کمیشن نے یہ بھی اعلان کیا ہے باقاعدہ سرکاری طور پر کہ ہم یہ پروسیس جو ہے نومبر کے اختتام تک مکمل کر لیں گے۔ ڈیلیمیٹیشنز کا ڈیلیمیٹیشنز کا۔ میرے وزیر اعظم صاحب، شکر ہے آپ نے ان کو وزیر اعظم مان لیا۔ میرے ٹی وی پہ آئے وزیر اعظم صاحب جو ہیں غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے لفظ استعمال کرتے ہیں آئی کانٹ بی، یعنی کہ پریسینٹ، مجھے غائب کا علم نہیں ہے۔ بھائی اس میں تو غائب کا علم ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو لفظ پریسینٹ استعمال کرنا تھا، جیسے آپ نے ابتدا میں لفظ نہج استعمال کیا، تو دیکھتے ہیں کہ نہج کہاں استعمال کرتے ہیں، اور آپ نے مرحلہ آپ نے ایکچولی استعمال کرنا تھا، جس آپ نے اس کو نہج بنا دیا۔ ان کے ذہن میں کہیں لفظ یہ اٹکا ہوگا کہ یار لفظ پریسینٹ اگر میں استعمال امپریس کرنا چاہتے تھے صحافیوں کو۔ یار میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر کہنا یہ چاہتے تھے کہ بھائی میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، تو بھائی آپ کو غیب کے علم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو محض الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز پڑھ لیتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ حلقہ بندیوں کا عمل جو ہے وہ نومبر کے آخر تک مکمل کرنے کی کمٹمنٹ دے چکا ہے الیکشن کمیشن۔ اچھا نہیں، آپ شاید سن نہیں پائے۔ انہوں نے کہا کہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ 45 دن میں بھی ہو سکتی ہیں، 1 مہینے میں بھی ہو سکتی ہیں۔ او بھائی میرے، لیکن کیٹیگوریکلی جب الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ میں 30 نومبر تک کر دوں گا یہ، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 14 نومبر تک، 14 دسمبر تک وہ نوٹیفائی کر دیں؟ یار پہلے کہا تھا 14 دسمبر، اس کے بعد نومبر کہہ دیں۔ اس کے بعد جب کار مچی تو انہوں نے کہا جی کہ اچھا ہم اس کو فاسٹ ٹریک پہ لے جا کر وہاں کر دیں 15 گے۔ دن پہلے چلے جائیں، آپ ٹھیک ہے۔ کو پتہ نہیں، آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، آپ نے شاید اپنے طور پر یہ فرض کر لیا ہے ہمارے لاہور کی گلیوں میں کوئی چھیڑ نہیں بن جاتی، کسی بندے کو تنگ کرنا ہو، عہدہ کو نہ رکھ کے تو جا رہا ہو تو کہہ دو، یا کوئی فقرہ کہہ دو۔ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے جیسے خدا نخواستہ مجھے کاکڑ صاحب کا تم ذکر کرو تو میں تتیا کی طرح۔ اب بتاؤ تتیا کیا ہوتا ہے؟ تتیا ڈیمونو کہتے ہیں، بھیڑ۔ ہاں میں سرائیکیوں تو ہمارے یہاں ڈیمو کہتے ہیں۔ اچھا ڈیمو نا، میں اسی لیے آپ کی آسانی کے لیے کہہ دیا، تو میں یوں کر کے ارے بھائی سیدھی سی بات ہے، اب تم میری تو بات چھوڑو نا۔ لیکن ایک بات تو مانے نا، نگران وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا کہ ٹائم فریم دینا ان کا کام نہیں ہے۔ سر وہ بھائی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھا۔ جھگڑا تو اب یہ چل رہا ہے، ایک ہمارے ہاں مکتبہ فکر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صدر کا حق ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا حق ہے۔ فیصلہ اس کا یا ٹاس کے ذریعے ہوگا یا سپریم کورٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ میں جو تمہیں بات کر رہا ہوں نا نگران وزیر اعظم صاحب کے بارے میں، چلو میری تو چھیڑ ہوگی، میں چڑ جاتا ہوں گا، حالانکہ دیر از نو جسٹیفیکیشن۔ آپ کو لوگوں کو ایکیوز کرنے کی بھائی صاحب بہت عادت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نہیں، نصرت جاوید صاحب جب سے 14 اگست سے کاکڑ صاحب آئے ہیں، آپ نے مطلب میں تھک گیا ہوں آپ کے منہ سے کوئی تعریف کے لفظ سن۔ اگر تعریف کی، اگر یہ اس طرح کی بات کریں گے کہ آئی ایم ناٹ یعنی پریسینٹ، تو میں ماشاءاللہ ان کی قصیدہ خوانی۔ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں نصرت جاوید صاحب، بھائی مجھے تنخواہ جو ہے نا وہ ملتی ہے پبلک ٹی وی سے، یا تو پرائم منسٹر کو کہو کہ مجھے اپنے ترجمانی کے پیسے دے دیں تو میں حاضر ہوں، حاضر لہو ہمارا۔ اب یہ چھوڑو اس بات کو، تم اس بات کو چھوڑ دو، زیادہ جو ہے نا ایک بات پہ وہ رب پت کرو۔ میں خپتی ہو گیا ہوں، میرے منہ میں جو آئے میں بک دیتا ہوں۔ ہماری ایک دوست ہیں، میں ان کی ساتھ میری تو ظاہر ہے بہت بے تکلف ہی ہے، بہت ہماری رینا وہ یہ کہ اہم شناسائی ہے، وہ میں خود کو جیسے ذات کا رپورٹر کہتا ہوں نا، وہ میں ان کو ذات کی ایڈیٹر کہتا ہوں۔ وہ پرنٹ کی جی، عارفہ نور ان کا نام ہے، ڈان کے اب وہ کالم لکھتی ہیں ڈان کے لیے، ٹھیک ہے، ایک شو بھی کرتی ہیں ڈان پہ۔ بھیا وہ ایک لفظ جو ہے نا وہ آپ کی طرح جہاں مرحلہ استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں نہج نہیں کہتی ہے۔ اس نہج پہ تو پہنچ چکے تھے، ٹھیک ہے، مطلب میں نے کانٹیکسٹ کچھ اور استعمال کیا۔ آپ نے مشتاق یوسفی پڑھا ہوتا تو آپ کو نہج اور مرحلے کا فرق پتا ہوتا نا سر۔
چلیں اب آپ کی میں یعنی کہ آپ کو اب یہ بھی کہ اب آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں نے مشتاق احمد یوسفی صاحب کو نہیں پڑھا، اللہ آپ کو خوش رکھے گا. سنو ان کے کالم کا عنوان تھا دا کاکڑ فارمولا، اور آپ کو پتا ہے فرسٹ لائن کیا ہے؟ سر دا کاؤنٹ ڈاؤن ہیز بگن کوما آلریڈی. کس چیز پہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع؟ کس کا count down؟ سنو نا، اور میں نہیں ادھر آ گئی، انہوں نے خود ہی جواب فراہم کر دیا ہوا ہے. on how long the caretaker setup can last، کہ کتنے دنوں تک یہ نگران حکومت چلے گی، وہ تو ٹائم پورا کرے گی نا سر. and what will replace it، and what will replace it if elections are not called. بھائی یہ عارفہ نے لکھا ہے جملہ. صاحب یہ پڑھ لیں، اگر میری زبان پہ اعتبار نہیں ہے تو. انہوں نے کسی مطلب او بھائی صاحب میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے پورا بلڈ اپ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو لوگوں میں عجیب و غریب ہے کہ ہم سب اس گمان میں مبتلا تھے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نگہبانوں نے بہت سوچ وچار کے بعد بنائی ہے. دے ہیو اے روڈ میپ ٹو فالو، سخت ڈیسیژن. Of course they have. وچ ون؟ تو آف کورس کچھ دنوں میں ایگزیکیوٹ ہوگا نا. مطلب میں لائک جیسے 48 گھنٹوں میں بجلی کے بل میں ریلیف ہو گئے تھے. دوبارہ پلان چلا 48 آئی ایم گھنٹے ایف کے پاس دوبارہ چلا گیا نا پلان. چلا گیا. اچھا انہوں نے کہا جو آپ نے نا امیدی کل پھیلائی تھی وہ نہیں ہوئی. بھائی صاحب میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے وہ کیا لکھیں گے جواب میں، یہی کہیں گے کہ نو سر ایکسکیوز می اسٹک ٹو اٹ. جو عارفہ نے لکھا ہے آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ. جو آپ تجزیہ پیش کر رہے ہیں نصرت صاحب، خدا کا نام لیں، جو ان کو لائے ہیں وہ اپنی کریڈیبلٹی ڈیمیج نہیں کر سکتے. ان کی ریپلیسمنٹ کا مطلب ہے کہ دے آر ڈیمیجنگ دیئر کریڈیبلٹی.